حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ہم چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر موٹے کنارے والی اپنے اوپر لی ہوئی تھی، تو ایک دیہاتی آیا، اس نے پیچھے سے چادر کو پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چادر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نشانات بنا دیے، زور سے کھینچنے کی وجہ سے کندھے پر نشان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کی طرف تو مسکرا دیے۔ اس دیہاتی نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینے کا حکم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چادر کے ثبوت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر استعمال کی، چادر کا استعمال کرنا جائز ہے، کئی روایات ذکر کی۔ ایک میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر سوتی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ حبارہ کہتے ہیں دہاری دار چادر کو، جس طرح سفید چادر ہوتی ہے بیچ میں کالی لکیریں ہوتی ہیں، تو یہ دھاری دار یمن کی چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرپائی پہ لٹایا ہوا تھا اور اوپر یہی چادر بچھائی ہوئی تھی، جس طرح میت کے اوپر ہم چادر بچھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس روایت میں موجود ہے ایک عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے بن کر چادر دی، اپنے ہاتھ سے تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مزین خوبصورت چادر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ ایک دن ایک صحابی نے اس کو دیکھا تو اسے بہت اچھی لگی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کوئی چیز موجود ہوتی تو انکار نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ محفل میں بیٹھے رہے، جب بات چیت ختم ہوئی اٹھ کر گھر گئے، گھر جا کر دوسری چادر پہنی اور وہ چادر بھیج دی کہ یہ اسے دے دو۔ بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کپڑا کم ہوتا تھا، غربت تھی، تو بسا اوقات چادر ہی سے تہبند باندھ لیتے تھے یا چادر کو اوپر لے لیتے تھے، جس طرح احرام کی حالت میں لیتے ہیں، ایک نیچے تہبند باندھ لیتے ایک اوپر لے لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نیچے باندھی ہوگی یا اوپر لی ہوگی، حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن گھر گئے اسے اتارا، دوسری پہنی اور اس صحابی کی جانب بھیج دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو دیگر صحابہ اسے غصے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے کیوں مانگی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت ہے، اور جب کوئی مانگے تو انکار بھی نہیں کرتے کہ چلو مجھے ضرورت ہے میں نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اس لیے مانگی تاکہ بطور برکت کے میں رکھوں اور کل اسی میں مجھے کفنایا جائے، کہ مجھے یہ پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے تو بطور برکت کے میں اسے اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں پھر اس بندے کا وہی چادر کفن بنا کہ جب وہ فوت ہوا اس کے گھر والوں نے اسی میں اس نے سنبھال کے رکھی اور اسی میں اسے کفن دیا گیا۔ تو یہ چند چادروں کا ذکر تھا۔ امام بخاری نے چند احادیث میں ذکر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر استعمال فرماتے تھے، صحابہ استعمال فرماتے تھے، اور دیہاتی نے جو مانگنے کا طریقہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بندہ اگر شہر کا ہوتا پھر بے ادبی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے کہ شہر میں رہنے والا طور و طریقوں کو جانتا ہے، سیکھا ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں اس وقت اونٹ چرا کر اپنی زندگی، ان کو تعلیم کا، تربیت کا والدین کی جانب سے اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا، بیچ دیا، اونٹ چرا، اسی طرح دودھ پہ پل گئے، بڑے ہو گئے، تو وہ چرواہے ہوتے تھے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا ادب نہیں ہوتا تھا۔ تو اگر ان میں سے کوئی غلطی کرتا دیہات سے آیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، سمجھانے کی بات ہوتی تو بتا دیتے بھائی آئندہ ایسا نہ کرنا۔ لیکن اگر شہری کوئی غلطی کرتا جو مدینہ یا مکہ کا رہنے والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے کہ بھائی تو ادب کا واقف ہے، جو بندہ آداب سیکھا ہو اور پھر بے ادبی کرے وہ گستاخی ہے۔
تو شہر میں رہنے والے صحابہ کو منع کیا ہوا تھا، وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی نہیں کرتے تھے، منع کر دیا تھا کہ مجھ سے پوچھا نہ کرو، ایک چیز کے بارے میں حکم نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام تو جیسے مرضی استعمال کرو، حلال سمجھو گے حلال ہے، حرام سمجھو گے نہ استعمال کرو، لیکن اگر تم نے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اگر میں نے حرام کہہ دیا تو وہ پوری امت کے لیے حرام ہو جائے گی، وہ تمہارے پوچھنے کی وجہ سے ہوئی، نہ پوچھتے تو نہ حرام ہوتی۔ تو اس لیے صحابہ سوال نہیں کرتے تھے کسی بارے میں، کس چیز کے بارے میں، بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے، بہت ہی کوئی مجبوری ہو کہیں تو پھر سوال کرتے تھے، البتہ اس انتظار میں رہتے کہ کوئی دیہاتی آ کر کچھ باتیں پوچھے، اس لیے کہ وہ ان کے پوچھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے تھے۔ تو انسان دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دیہاتی بندہ ہے تو اس کی اس بات کو برا محسوس نہیں کیا، کہ ان کی عادت ہی ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے سے مانگنے کی، تو اس کی طرف مسکرائے، اس نے کہا جو اللہ نے مال دیا مجھے بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کتنا دیا اس کا حدیث میں موجود نہیں ہے، عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ اکثر جس کی جتنی ضرورت ہوتی، مال موجود ہوتا تو اس کو پورا دے دیتے تاکہ اس کو مزید مانگنے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر مال موجود نہ ہوتا تو وقتی طور پر کچھ دیتے اور وعدہ فرماتے تھے دوبارہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی آ کر اپنی ضرورت پیش کرتا، مال ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو قرض لے کے دے دیتے، قرض لے کے بھی نہ دے سکتے تو پھر وعدہ فرما دیتے کہ خیال رکھنا جب میرے پاس مال آئے تو آ جانا۔ تو مدینہ میں قرب و جوار میں جن لوگوں کو پتہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا ہے تو وہ پھر آ جاتے تھے، وہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جاتا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ سے مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو دے دیتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔